ایک بچہ تھا گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے. کوئی درویش ملا, اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے. ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا, یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے. تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کر گئے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھیں اور ایسے سر جھکایا تھا. تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا. انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے, اس سے ڈر آتا ہے. کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے, فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا. تو وہ بچہ رو رہا تھا. تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر آتا ہے. تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں. کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں. صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے, جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ, اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو, دوسروں کو دیکھو. کسی کے اندر کوئی خوبی, کسی کے اندر کوئی خوبی. تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے. تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے. تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی. تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی. ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی. تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے. تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی. اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا. 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے, لیکن جب 40 سال کا ہو جائے اب سن کہولت میں آ گیا, اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. میں یہ بات 100 بار کہی, میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے, لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے. اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو, متمرد کو, باغی کو جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا, او بھاگنے والے آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے, کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے. یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں. اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا وہ ایک مشہور تو ہے, لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے. اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے بس حقوق العباد کا خیال رکھو, یہ عمومی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلوف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے, اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کیا. وہ تمہارا خالق لگتا ہے, خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتی. تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے, وہ معاف کر دے گا, بندہ تو معاف نہیں کرے گا. بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا.
اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا. نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا، تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا. تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟